جب بھی رمضان کا مہینہ آتا نا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو جمع فرماتے اور آپ خود خطبہ ارشاد فرماتے. رمضان کے استقبال کے حوالے سے صحابہ کرام کو ارشاد فرماتے ہیں. صحابہ کرام سے بہت سی روایات ملتی ہیں کہ اللہ کے حبیب فرماتے کہ ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے، ایک ایسا عظیم مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے. اور فرماتے کہ ایک فرض کا ثواب جو ہے وہ 60 فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور مومنین کے لیے تو اس میں خوشخبری ہی خوشخبری. ہمارے گھر میں نا اگر کسی مہمان نے آنا ہو تو اس کے استقبال کا انتظام کیا جاتا ہے. اور اگر کوئی بہت ہی قریبی اور پیارا مہمان ہو، محبوب ہو، تو اس کے لیے بہت سارا انتظام کیا جاتا ہے. گھر میں صفائی کی جاتی ہے اور بہت سارے کھانے پکائے جاتے ہیں. اور کسی بھی مہمان کے زیادہ مقرب محبوب ہونے کی جو سب سے مین چیز اور بنیادی چیز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ کیا لے کر آ رہا ہے. جو مہمان زیادہ تحائف دیتے ہیں اور زیادہ معاملات کرتے ہیں تو ان کے لیے پھر انتظام بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے. استقبال کا انتظام یہ ہمارا رویہ ہوتا ہے. تو رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگ روزہ دار ہیں نا، روزہ دار، قیامت کے دن اعلان ہوگا میدان محشر میں، دیکھیں رمضان کتنے تحفے لے کر آتے ہیں. یہ ایسا مہمان ہے کہ جو تحفوں سے لبریز کر دیتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ جو لوگ روزے رکھتے ہیں نا تو قیامت کے دن میدان محشر میں اعلان ہوگا کہ کون ہے جو روزہ دار ہیں. اور جب روزہ دار کھڑے ہوں گے تو انہیں فرمایا جائے گا کہ جنت کا دروازہ باب الریان تم لوگوں کے لیے کھولا گیا. تو وہ اللہ کی رضا کو اس طرح حاصل کریں گے کہ باب الریان سے روزہ دار جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا اور بعد میں اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہو سکے گا. روزہ دار کے لیے تو خوشی ہی خوشی ہے. 2 خوشیاں حضور نے فرمایا، 2 خوشیاں. ایک تو یہ ہے کہ جب وہ افطار کرتا ہے تو اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اس کا دل خوش ہوتا ہے. جس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہو تو جب وہ افطار کرتا ہے نا تو ایک عجیب سی خوشی دل میں محسوس ہوتی ہے. حضور نے فرمایا یہ ایک خوشی ہے. اور دوسری خوشی یہ ہے کہ جب وہ قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے رب کے پاس روزے کا اجر دیکھ کے خوش ہو جائے گا. تو رب سے ملاقات کرنے سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہے. اور پھر اس کی رضا میں اس سے ملنا اور پھر اس کے پاس روزے کا اجر دیکھ کر وہ خوش ہو جائے گا. باقی جتنی بھی عبادات ہیں نا جتنی بھی عبادات تو وہ سب اپنے لیے بندے کے. اللہ نے فرمایا روزہ ایسی عبادت ہے جو میرے لیے اور میں خود اس کا اجر دوں گا. کوئی مینشن نہیں کیا کتنا. اور جب اللہ اپنے ذمے پر اجر لے لے تو پھر اس کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے. پھر تو کوئی حساب ہی نہ رہا نا. تو روزہ ایسی خوبصورت عبادت ہے. رمضان جو ہے، رمضان کا مطلب ہے جلا دینے والا، جلانے والا. اور یہ جو رمضان ہے نا، انسان سارا سال گناہوں میں مبتلا رہتا ہے. تو یہ جب روزے رکھتا ہے تو رمضان اس کے گناہوں کو جلا کر اس کو پاک کر دیتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا روزہ رکھنے والا جب روزے رکھ لیتا ہے تو پھر ایسے ہی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی جنا ہو. اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے بھی اچھی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے نا، غفر لہ ما تقدم من ذنبک، جو کچھ اس نے کیا، جو کچھ کیا اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا. سارے گناہ، کیا چھوٹے کیا بڑے، ایک بھی گناہ باقی نہیں چھوڑا. تو یہ ایسا خوبصورت، ایسا برکتوں والا مہینہ ہے. یہ ایسا مہمان ہے کہ جو بہت سے تحفے ہمارے لیے لاتا ہے. تو جب مہمان آتے ہیں اور جب محبوب اور مکرم مہمان آتے ہیں تو پھر ان کا استقبال کیسے کیا جاتا ہے؟ گھر کو صاف کیا جاتا ہے نا. وہ جھاڑو اٹھا لیا جاتا ہے اور گھر کو صاف کیا جاتا ہے. تو یہ مہمان کی طرح ہمارے پاس ہے. اس کی قدر کرنی ہے. اس کی قدر ایسے کرنی ہے کہ ہم نے اس دل کو صاف کرنا ہے. اس رمضان میں ہم نے اپنے اس دل کو صاف کرنا ہے. اور دل کو صاف کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے. حضور نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ. حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے زنگ کو دھونے کا ایک آلہ ہے اور دلوں کے زنگ کو دھونے کا آلہ اللہ کا ذکر ہے.
تو اس رمضان میں ہم نے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ اس کی یوں قدر کیجئے کہ اپنے دلوں کو اس رمضان میں اس مہمان کی قدر اس طرح کریں کہ اس دل کو صاف کر لیں، اور جب اس دل کو صاف کریں گے اس میں اللہ کا نور سمائے گا، اور پھر رمضان ہمیں گناہوں سے پاک کر دے گا، تو پھر ہم پورا سال اسی چیز پر کاربند رہنے کی توفیق حاصل کر سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور اس کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔